اچھا دیکھیے، اگر ہم بے عمل ہوں اور ہمیں کوئی راہ نہ مل رہی ہو، بے عمل ہوں اور کوئی راہ نہ مل رہی ہو اور بار بار گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی امام زمانہ علیہ السلام ہی کو پکارے. وہ آپ کی ہر چیز کی اصلاح کر دیں گے. باقاعدہ نجم الثاقب علامہ طبرسی کی جو ہے کہ شیخ مفید نے ایک مرتبہ علمی اشتباہ کیا تھا اور امام نے آ کر اس کو کریکٹ کیا تھا، اصلاح کی تھی ان کی. مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری نے لکھا ہے کہ علامہ ہلی نے ایک رات میں وہ پوری کتاب امام زمانہ علیہ السلام نے لکھوا دی تھی، اور جس کو اگلے دن ان کو واپس کرنا تھا اور جواب لکھنا تھا. اتنا تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور یعنی امام زمانہ اس طرح سے مدد کے لیے فوراً ہر مومن کی مدد کے لیے ہر وقت تیار. آیت الحق کے نام سے جو کتاب لکھی گئی ہے، جس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی کچھ حالات زندگی تحریر ہے، اس میں آقا سید ہاشم رضوی ہندی کشمیری، کشمیر سے ان کا تعلق تھا، ایک لحاظ سے انڈیا سے تعلق تھا. ان سے ایک واقعہ اس کے اندر نقل ہوا ہے کہ انڈیا کے ایک اور طالب علم تھے ہاشمی رضوی ہندی، خود وہیں کے تھے. یا ایک اور طالب علم سید علی نقی ہندی کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ نجف میں زیر تعلیم تھے، انتہائی مقدس اور پرہیزگار طالب علم تھے. کہہ رہے ہیں وہی زمانہ تھا، اس زمانے میں آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا تھا. اچھا، آیت اللہ جو ایکسٹریم سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آیت اللہ ہاشم رضوی ہندی ہیں، اور درمیان میں آیت اللہ میر جہانی ہیں. یہ خود انتہائی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے بہت قریبی افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ ان کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ میر جہانی کا. اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جب تک کہ بحار الانوار کی 110 جلدیں مکمل نہیں پڑھ لیتے تھے، تب تک مجلس پڑھنے نہیں جاتے تھے. بہت مقدس علماء، ہمارے کہکشاں ایک علماء کی. تو ہاشم رضوی ہندی یہ خود بڑے عرفا میں ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں آیت اللہ سید کاظم یزدی کا انتقال ہوا تھا، اور ایک ساتھ ہی بہت سے مراجع انتقال کر گئے تھے، جس میں آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی بھی تھے. یہ دونوں مراجع کا جب انتقال ہو تو اس کے بعد اچانک سے بہت سارے نام آ گئے تقلید کے حوالے سے، اور لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ ان میں سے کس کی تقلید کریں. تو وہ جو طالب علم تھے سید علی نقی ہندی، وہ بڑے پریشان ہوئے، دماغی طور پر بہت مضطرب ہوئے کہ آخر میں ان میں سے کس کی تقلید کروں، اور بات واضح نہیں ہو رہی تھی. بہت سارے رسالے عملیہ آ گئے تھے. سوچا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے توسل کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے مسجد سہلا میں باقاعدہ 40 روز کا ایک عمل کیا. مسجد سہلا کا ایک خاص عمل ہے 40 روز کا. اس زمانے میں، اب تو خیر بہت پرشکو ہو گئی، اس زمانے میں مسجد سہلا تقریباً ایسی ہوا کرتی تھی. کہہ رہے ہیں ابھی 40 روز کا میں نے عمل کیا تھا، 40 روز پورے نہیں ہوئے تھے کہ مقام امام زمانہ جو ہے وہاں پر اس کے گوشے سے ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، اور مجھے دل کو ایک اطمینان سا ہو گیا کہ یہ نور امام زمانہ علیہ السلام کا نور ہے. اس نورانی شخصیت نے مجھ سے کہا، اور ایک مسجد سہلا کے ہی ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی شخصیت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سید کی تقلید میں چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس، سید علی نقی ہندی کہتے ہیں، میں فوراً بھاگا ہوا ان کے پاس گیا تو دیکھا وہ آیت اللہ سید علی آقا قاضی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں خیال، اچھا طالب علموں کی بہت سی اقسام ہے، اتنی جلدی بہت سی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے. کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میرے لیے تو یہ سید کا یہ تعارف ہو گیا ہے، لیکن جب تک یہ خود آ کر مجھ سے یہ نہ کہیں تب تک میں یقین نہیں کروں گا، مجھے اطمینان نہیں ہوگا، مجھے مزید اطمینان چاہیے. دیکھیے جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ نہیں مجھے مزید اطمینان چاہیے، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو اطمینان نہیں تھا، لیکن بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات. اب انہوں نے فوراً مسجد سہلا سے عبادت کے لیے اور عمل کے لیے مسجد کوفہ کا رخ کیا، سید علی نقی ہندی، اور اس زمانے میں مسجد کوفہ، اور وہاں جا کر اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور کہا کہ جب تک حضرت حجت کی طرف سے واضح طور پر
علی آقا قاضی مجھے خود آ کر نہیں کہیں گے تب تک میں ان کی تقلید میں نہیں جاؤں گا، اور جب تک میں اعتکاف میں مسلسل بیٹھا رہوں گا۔ دیکھیے ایسی تڑپ بھی ہونی چاہیے، ایسا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم جیسا اگر وہ تو 5-7 دن ہی گزریں گے تو اس کے بعد گھر کی یاد ستانے لگے گی، اور اس کے بعد فوراً اعتکاف توڑ کے ہی نہ آ جائے کہیں وہاں سے، تو یقیناً پھر وہ ہمیں وہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، ابھی چند دن ہی گزرے تھے، اچانک سے ایک روز کسی نے مجھے پیچھے سے نام لے کے پکارا، علی نقی ہندی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آیت اللہ مرزا سید علی آقا قاضی تھے، اور آیت اللہ علی آقا قاضی خود تشریف لے آئے تھے، اور کہا، میرے پاس آئے اور کان میں آ کے کہا، جتنے مسائل فقہ مجھ سے پوچھنے پوچھ لو، میں تم کو اپنا فتویٰ بتاؤں گا۔ میں نے ان سے جتنے بھی مسائل تھے جو ضروری میرے دماغ میں تھے وہ پوچھے۔ اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی میرے کان میں کہہ کے چلے گئے کہ ان مسائل کے اوپر عمل کرو، لیکن خبردار اس واقعے کی اطلاع کسی اور کو مت دینا۔ اس کے بعد سید علی، میں نے ان کے مرنے کے بعد، آیت اللہ کے مرنے کے بعد انہوں نے واقعہ دوسروں کو بتایا تھا۔ علی نقی ہندی کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے میں ان کی تقلید میں رہا، اور انہی سے میں مسائل پوچھنے کے لیے جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آیت اللہ علی آقا قاضی کا انتقال ہو گیا تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی میری یہ حالت رہی کہ جب بھی کوئی مسئلہ مجھے پیش آتا تھا اور مجھے اس کا حل معلوم نہیں ہوتا تھا، علی آقا قاضی خواب میں آ کر مجھے اس مسئلے کی تعلیم کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آقا سید ہاشم رضوی ہندی نے باقاعدہ اس واقعہ نہیں، اوتھینٹک مقدس علماء نے یہ واقعہ سنایا کہ امام اس طریقے سے کوئی واقعتاً تڑپ پائی جاتی ہو تو اس طرح سے امام مدد کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، علمی مدد درکار ہو امام علمی مدد کرتے ہیں، معاشی مدد درکار ہو معاشی مدد کرتے ہیں، بس تڑپ ایسی ہونی چاہیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔